ہم کریں گے ہر مظلوم کی حمایت۔ السلام علیکم، میں ہوں حورین فاطمہ اور آپ دیکھ رہے ہیں حمایتی نیوز HD چینل۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ شراب خانے کی بندش پہ JUI وفد کی رسول خان سواتی جاوید اقبال کاکو سے ملاقات۔ علماء کرام عوام کی حمایت، قانون نافذ کرنے والے اداروں سے سخت کارروائی کا مطالبہ۔ روزنامہ حمایتی نیوز ملیر کراچی۔ حمایتی نیوز جمعیت علماء اسلام JUI ضلع ملیر کے صدر احسان اللہ ٹکروی، عمر فاروقی، فدا حسین اور دیگر ساتھیوں پہ مشتمل ایک وفد نے پاکستان پیپلز پارٹی PS86 کے جنرل سیکریٹری جناب رسول خان سواتی اور چیئرمین جاوید اقبال کاکو سے ملاقات کی۔ وفد نے علاقے میں شراب خانے کو بند کروانے کی جرأت مندانہ کاوش پہ رسول خان سواتی کو زبردست خراج تحسین پیش کیا۔ اس موقع پہ اہل علاقہ نے واضح طور پہ شراب خانے میں کسی بھی حال میں منظور نہیں۔ جاوید اقبال کاکو رسول خان سواتی نے اس عزم کا ادا کیا کہ وہ علماء کرام کے ہمراہ علاقے کو ہر قسم کے منشیات سے پاک کرنے کے لیے جدوجہد جاری رکھیں گے۔ مذہبی پہلو قرآن کریم میں واضح طور پہ ارشاد ہے، سورہ مائدہ آیت نمبر 90، اے ایمان والو، شراب، جوا، بت اور فال کے تیر سب شیطانی کام ہیں، ان سے بچو تاکہ تم فلاح پا سکو۔ حدیث شریف میں نبی کریم نے فرمایا، ہر نشہ آور چیز حرام ہے، جو اسے دنیا میں پیے گا وہ قیامت کے دن جنت سے محروم ہوگا۔ بائبل میں بھی شراب کے متعلق سخت الفاظ موجود ہیں۔ شراب مذاق اڑاتی ہے اور نشہ ہنگامہ برپا کرتا ہے، جو کوئی اس سے گمراہ ہوتا ہے وہ عقل مند نہیں۔ قانونی اخلاقی پہلو شراب فروشی کے لیے پاکستان میں ایکسائز ٹیکسیشن اینڈ نارکوٹکس کنٹرول ڈپارٹمنٹ لائسنس جاری کرتا ہے، جو صرف غیر مسلموں کے لیے مخصوص ہوتا ہے۔ اگر کوئی لائسنس ہولڈر مسلمان کو شراب فروخت کرتا ہے تو یہ قابل سزا جرم ہے۔ قانونی ایکٹ پاکستان پینل کوڈ PPC کی دفعہ 11 ایکٹ پروہیبیٹیشن انفورسمنٹ آف حدود آرڈر 1979 کے تحت مسلمان کو شراب رکھنے یا خریدنے پہ 3 سال تک قید، جرمانے یا دونوں سزائیں دی جا سکتی ہیں۔ عوامی مطالبہ وفد اور علاقے کے مکینوں نے قانون نافذ کرنے والے اداروں سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ایسے افراد کے لائسنس منسوخ کریں جو مسلمانوں کے علاقوں میں زبردستی شراب خانے قائم کرنا چاہتے ہیں۔ ایسے افراد کو کڑی سزا دی جائے جو غیر مسلم کے نام پہ لائسنس لے کر مسلمانوں کو شراب فروخت کرتے ہیں۔ قانون کو سختی سے نافذ کیا جائے تاکہ معاشرے کو منشیات سے پاک کیا جا سکے۔ سراہا گیا جناب جاوید اقبال کاکو رسول خان سواتی اور ان کی پوری ٹیم کی جانب سے علاقہ منشیات سے پاک کرنے کی مہم کو عوام، علماء کرام، سماجی حلقوں کی جانب سے خوب سراہا گیا۔ انہیں اخلاقی حمایت کی یقین دہانی کروائی گئی۔ کا طرح مظلوم کی آواز اٹھاتا آج میں موجود ہوں ڈسٹرکٹ ضلع ملیر بحث کالونی رول نمبر 8 پہ۔ کچھ دن پہلے قبل یہ جو شراب خانہ رول نمبر 8 پہ کھولا جا رہا تھا اور اس کے بارے میں رسول خان صدر صاحب اور جاوید کاکو اقبال نے بھی ایکشن اٹھایا، اس کو بالکل پابندی سے بند کرایا گیا، اور بلکہ یہ قرآن پاک میں ایک لکھا ہوا ہے واجب، تو شراب حرام ہے ایک مسلمان کے لیے۔ تو ہمارے ساتھ فاروقی صاحب، مولانا مسجد کا عمر فاروقی صاحب موجود ہے، زیادہ رائے اس سے لیتے ہیں۔ تو ہماروں کو اسلام اس چیز کی اجازت دیتا ہے جو ایک مسلمانوں کے معاملے میں یہ اگر دکان جائے اس کی بیچا جائے یا دکانداری کی جائے۔ جی السلام علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ بات یہ ہے کہ آج سے 1.5 ماہ پہلے ہمیں اچانک خبر ملی، کیونکہ میں جمعیت علماء اسلام کا امیر ہوں یہاں UC کیٹل کالونی کا، مجھے خبر ملی کہ یہاں شراب خانہ ہمارے پنجابی پاڑے کے اندر کھل رہا ہے، اور بلکہ بن چکا ہے اور اب اوپننگ ہونے والی ہے۔ تو فی الفور ہم نے جمعوں کے اوپر ہم نے یہ مکمل تمام جتنی یہاں سیاسی جماعتیں ہیں جن کے دستخط ہمارے پاس یہ موجود ہیں، یہ SSP ملیر کراچی کو ہم نے یہ درخواست بھی دی اور ان کی ریسیونگ بھی موجود ہے، اور پھر یہ تمام سیاسی جماعتوں کے صدر اور جنرل سیکرٹری کے ہمارے پاس دستخط بھی موجود ہیں۔ ان کے دستخطوں کے ساتھ یہ پوری فائل جو ہے، جس کے اندر چرچوں کی درخواستیں بھی ہیں
اور ڈیری فارم والوں کی درخواستیں بھی ہیں، مسلم لیگ نون کی بھی ہیں، اور اسی طرح باقی لوگوں کے دستخط بھی موجود ہیں۔ یہ تمام کی تمام ہم نے اداروں کے اندر یہ درخواستیں لگا دی ہیں۔ اور اسی طرح پھر اچانک میں تو نہیں تھا، میں کہیں گیا ہوا تھا کسی جنازے کے اندر، تو پتہ چلا کہ وہاں کچھ لوگ آئے ہیں، وہاں گھوم شوم رہے ہیں، مگر ہمارے ساتھی الحمدللہ چوکنے تھے، کیونکہ ہم مساجد کے اندر ہر جمعہ کے اندر ان کو چوکنا کر رہے تھے۔ وہاں مسیح برادری بھی الحمدللہ چوکنے تھی، تو میں نے فوراً فون کیا تو مسجدوں کے اندر اعلان کروائے، جس کے ساتھ فوراً لوگ نکلے، اور اتنے میں رسول خان صاحب والے بھی آ گئے، اور پھر کاکو صاحب بھی آ گئے، ہماری جمعیت علماء اسلام کے بھی 10 سے 12 علماء پہنچ گئے۔ ان سب نے مل کے پھر ان کو بھگایا بھی ہے، اور پھر رسول خان نے جو ہے اندر گھس کے اس کو توڑا بھی ہے، اور پھر کچھ 2 ساتھیوں کے ساتھ اس کو ختم بھی کیا ہے۔ پھر انہوں نے اس کو تالا بھی لگایا ہے، تالا لگا وہ نہیں کھل سکا، شک پڑا کہ شاید وہ اوپننگ کرنے آ رہے ہیں، تو لہذا وہ شک کی بنیاد پر بھی اس کو فی الفور جو ہے بند کر دیا گیا ہے۔ اور انشاءاللہ ہمارا عزم ہے، جمعیت علماء اسلام کا عزم ہے، یہاں کی پوری جتنی بھی مذہبی جماعتیں ہیں، پوری عوام ہمارے ساتھ ہے، پوری مسیحی برادری ہمارے ساتھ ہے، پوری ہندو برادری ہمارے ساتھ ہے۔ انشاءاللہ یہاں بیس کالونی کے امن کو ہم شراب کے ذریعے کبھی برباد نہیں ہونے دیں گے، اور نہ ہی ہم اپنے نوجوانوں کے مستقبل کا سودا کریں گے، کیونکہ آج ہو سکتا ہے کہ کل میرا بیٹا بھی ہو جائے، کسی اور کا بیٹا بھی اس میں ملوث ہو جائے، میں اس دنیا سے چلا جاؤں، کوئی اور ہو جائے، تو لہٰذا ہمیں سب کے نوجوانوں کا احساس ہے اور ان کے مستقبل کا احساس ہے۔ انشاءاللہ یہاں شراب خانہ کسی صورت میں بھی کھولنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ پہلے بھی ہمارے علماء نے اس پر محنت کر کے ایک جگہ شراب خانہ ختم کروایا، پھر 0 نمبر پر گئے، وہاں سے بھی عوام الناس مسلمانوں نے ختم کروایا، پھر 12 نمبر کی طرف گئے، وہاں سے بھی ان کو بھگایا، اور اب یہاں سے بھی بھگایا ہے، اور انشاءاللہ یہاں ان بیس کالونی کے اندر ان کا قدم نہیں جمنے دیں گے۔ یہ ہمارا عزم ہے، جد و جہد کرنا ہمارا کام ہے، اور اس کا ثمرہ دینا پھر اللہ کا کام ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اور ہمارے نوجوان بچے ہیں، اے اللہ اس لعنت سے ہمارے بچوں کو، ہمیں، پورے معاشرے کو اے اللہ محفوظ فرما، اے اللہ محفوظ فرما۔ رسول خان نے جو باخبر رہیے ہر جگہ ہر وقت، جانیے ملکی و غیر ملکی حالات و واقعات یقین کے ساتھ۔